بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محرم الحرام کی مناسبت سے خصوصی نشریات داستان کربلا۔ کوشش تو یہ ہے، خواہش تو یہ ہے کہ جو علماء کرام سے سنا، جو سیکھا، جو کتابوں میں پڑھا، آپ سے شیئر کرے پوری داستان کو بڑے سادہ الفاظ میں اور بڑے سادہ انداز میں۔ یہ تو نہیں کہوں گا کہ بیان کروں، ظاہرہ یہ علماء کا منصب ہے، بس آپ سے شیئر کروں گا اس پوری داستان کو بڑا مختصراً، کیونکہ اس داستان کے ایک ایک پہلو پر اگر بات کی جائے تو صدیاں لگیں گی۔ بس مختصراً جو ہے وہ اس داستان کو آپ سے شیئر کرتا ہوں یاد دہانی کے لیے، اپنی یاد دہانی کے لیے کہ کس ٹائم جو ہے وہ کون سے واقعات ہوئے تھے۔ تو داستان کا آغاز کرتے ہیں۔ یزید حاکم وقت بنا، شام میں رہتا ہے، وہ اس کی حکومت آئی تو اس نے مدینہ کے حاکم کو ایک پیغام بھیجا، کہا کہ حسین سے کہو میری بیعت کر لے۔ پیغام پہنچایا گیا۔ امام حسین نے نہ صرف بیعت سے انکار کیا بلکہ ایک جملہ کہا کہ مجھ جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ساتھ ہی ایک اور فیصلہ کیا۔ کیا فیصلہ؟ یہ فیصلہ کب ہو رہا ہے؟ 28 رجب کو، 28 رجب 60 ہجری کو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب امام حسین مدینہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، اب مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ مدینہ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ رہا جا سکے، بس قصہ مختصر کرتے ہیں۔ اب مدینہ چھوڑنے جا رہے ہیں۔ ظاہرہ میں نے کہہ دیا کہ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، آپ نے سن لیا۔ ان داستان جو ہے وہ بڑی دکھ بھری داستان ہے۔ اب اپنا وطن چھوڑنا ہے، میں اپنی بات کروں، مجھ جیسے گناہگار کی ناچیز کی بات کروں کہ اپنا گھر، اپنا وطن چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو وہ ہستی کہ جس کا نانے کا روزہ بھی اسی مدینہ میں ہے، اماں کی لحد بھی اسی مدینہ میں ہے، اب وہ مدینہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اب فیصلہ کیا گیا 28 رجب کو 60 ہجری کو۔ اب سب سے پہلے جب مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو نانا کے روزے پر گئے۔ جب نانا کے روزے پر جا رہے تھے تو قدم جما کے رکھ رہے تھے۔ روزے پر پہنچے، کہا کہ نانا بس جا رہے ہیں، تیرے شہر سے جا رہے ہیں۔ کہا کہ نانا تیرے شہر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پتہ ہے واپس نہیں آنا۔ امام حسین جانتے ہیں، بس اس شعر جو ہے وہ اس پوری داستان کو اس طرح لکھتا ہے کہ تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دوا نانا، آباد کریں گے ہم اب کرب و بلا نانا۔ تیرا دین ہے مشکل میں، نانا میں کیسے رہوں گھر میں، طفلی میں کوئی وعدہ تھا کیا تجھ سے نانا۔ اور اماں کی لحد بھی چھوٹی، ظاہرہ اماں کی لحد، امام حسین کی اماں کی لحد بھی مدینہ میں ہے، اماں کی لحد بھی چھوٹی، روزہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا۔ اب ظاہرہ جو امام حسین کی گردن پہ جو خنجر چلا تھا وہ تو 10 محرم کو چلا تھا، لیکن کلیجے پر جو خنجر تھا وہ 28 رجب کو چلا تھا، جب یہ واقعہ ہوا تھا، جب مدینہ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ظاہرہ چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جب بعض روایات ملتی ہیں کہ جب امام حسین اپنی اماں کے روزے پر جا رہے تھے، اماں کی لحد پر جا رہے تھے تو قدم، ظاہر میں نے کہا کہ جب نانے کے روزے پر جا رہے تھے تو قدم جما کر رکھ رہے تھے، لیکن یہاں پر عجیب، یہاں پر ایسے کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں جانے کے لیے لپک کے جاتا ہے، ویسے امام حسین لپک کے اپنی ماں کی لحد کی طرف جا رہے تھے۔ قصہ مختصر کرتے ہیں۔ ماں کے جو ہے وہ ماں کی لحد پر گئے، وہاں پر کہا کہ ماں یہ شہر اب چھوڑ کے جا رہا ہوں، شہر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے، معلوم ہے واپس نہیں آنا، حسین تو جانتے ہیں سب۔ قصہ مختصر، اب مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اب جو ہے وہ بہرحال 28 رجب 60 ہجری اتوار کی رات ہے، اب مدینہ چھوڑ جا رہے ہیں۔ اب سب جو ہے وہ ایک ایک کر کے سواریوں پر بیٹھ رہے ہیں، سب جو ہے وہ اب روانہ ہو رہے ہیں۔ اب ایک صدا آئی کہ مدینے والوں اپنی نگاہیں نیچی کر لو، علی کی بیٹی آ رہی ہے، علی کی بیٹی سواری پر بیٹھ رہی ہے۔ اب کس انداز میں بیٹھ رہی ہے، ابھی یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ مدینے سے کس شان سے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ اب مدینے سے جو ہے وہ روانہ ہو رہے ہیں، ایک جانب جو ہے وہ ایک طرف حسین چلے، عباس چلے، ایک طرف سے جو ہے وہ عباس چلے، حسین چلے، اب جو ہے وہ علی کی بیٹی کو
سواری پر بٹھا رہے ہیں. اب امیر انیس اس پر اس طرح کہتے ہیں کہ پہنچی جوہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سبط پیمبر. فضا جو کنیز تھی، فضا تو سنبھالے ہوئے ہے گوشہ چادر، تھے پردہ محمل کو اٹھائے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چکو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. اب یہ جو مدینہ سے روانگی کا سفر ہے، یہ وہ واقعات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اب 28 رجب کو نکلتے ہیں مدینہ سے. اب 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پہنچتے ہیں. قصہ مختصر کرتے ہیں. اب شعبان میں پہنچے ہیں، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحج، حج کا مہینہ ہے، حج کی تیاریاں ہو رہی ہیں. امام حسین بھی حج کی تیاریاں کر رہے ہیں. اب حج کی تکمیل کو ابھی 2 ہی دن باقی ہیں، تو ایک اور فیصلہ کیا گیا. امام حسین نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ 28 رجب کو جو ہے وہ مدینہ چھوڑ کے مکہ میں آنا ہے. اب مکہ میں حج میں 2 دن باقی ہیں، حج کی تکمیل میں ایک اور فیصلہ کیا گیا. امام حسین نے فیصلہ کیا کہ حج کو جو ہے وہ عمرے میں تبدیل کر کے، عمرہ ادا کر کے اب مکہ سے بھی جا رہے ہیں. حج کے ایام ہیں، مکہ سے بھی چلے گئے. وجوہات تو ظاہرہ علماء کرام جو ہے وہ تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ کیوں جو ہے وہ مکہ مکرمہ بھی چھوڑنا پڑا. اب مکہ سے پہلے مدینہ سے مکہ آئے، اب مکہ سے جو ہے وہ کوفے جانا ہے. کوفے گئے نہیں ہیں، کوفے جانا ہے. اب کوفے کی جانب رواں ہوئے. راستے میں ایک جگہ آتی ہے شراف، وہاں پر ٹھہرے. امام حسین نے اپنے لشکر ہمراہ تھا اس کو کہا کہ یہاں پر پانی سے اپنی سواریوں کو اور خود کو سیراب کر. پانی جو ہے وہ پانی سے اپنے سواریوں کو سیراب کر. اب جو ہے وہ سیراب کیا گیا، جو لشکر تھا وہ سیراب ہوا. اب ایک اور واقعہ پیش. کیا واقعہ؟ جیسے وہاں سے نکلے، شراف کے مقام سے سیراب ہو کر نکلے، تو سامنا یزید کی مخالفین کی فوج سے ہوا. اب اس فوج کا کمانڈر کون تھا؟ خور بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اس کا بھی بڑا ذکر ہے اس داستان میں. خور جو یزید کی فوج کا 2nd یا 3rd کمانڈر تھا. اب اس کی فوج جو ہے وہ اس کی فوج نے جو ہے وہ امام حسین کی فوج کا سامنا کیا. اب ایک اور جو عجیب منظر دیکھتے ہیں کہ امام حسین کی فوج دیکھتی ہے کہ جو مخالفین کا لشکر ہے وہ بڑے عجیب انداز میں سامنے آیا. ظاہرہ جب امام حسین جس راستے سے جا رہے تھے، حور کے لشکر کو وہاں تک پہنچنے کے لیے بڑی تگ و دو کرنی، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا، بڑے مشکلات پر خطر راستوں سے ہوتے ہوئے صحرا میں بغیر، یہاں تک کہ بغیر صحرا میں پانی کے سفر کرنا پڑا. اب پیاس سے جو ہے وہ حور کے لشکر کے نہ صرف فوج کی جو ہے وہ حالت غیر تھی، بلکہ جو حور کے لشکر میں جو گھوڑے تھے، جو سواریاں تھیں، ان کی پیاس سے حالت بھی غیر تھی. اب بڑی عجیب انداز میں پیاس سے جو ہے وہ مارے ہوئے امام حسین کے لشکر کے سامنے آتے ہیں، لشکر کا سامنا کرتے ہیں. اب ایک منٹ رکیے، یہاں پہ امام حسین نہیں جانتے کہ جو ہے وہ حور کیوں آیا ہے، حور کا لشکر کیوں آیا ہے، سب تو جانتے ہیں. اب حالت بھی غیر ہے، اتنی جنگ کی حالت بھی نہیں ہے. امام حسین تو کہہ سکتے تھے نا کہ اپنے جو لشکر ہے اس کو حکم دے سکتے تھے کہ حور کا جو لشکر ہے اس پر حملہ آور ہو جاؤ، اچھا موقع ہے، مار دو. لیکن کیا کہا کہ حور کا جو لشکر پیاس سے مارا ہوا ہے، اس کو پانی سے سیراب کر دو. نہ صرف افراد کو سیراب کرو، بلکہ جو حور کے لشکر میں گھوڑے ہیں، جو اونٹ ہیں، ان کو بھی سیراب کیا جائے. روایات ملتی ہیں کہ جو گھوڑے ہیں، جو سواریاں تھیں، ان کو بھی اس قدر جو ہے وہ سیراب کیا گیا کہ ایک جانور، ایک گھوڑا جب 3-4 مرتبہ پانی پی کے منہ سے پانی سے جو ہے وہ منہ ہٹا نہیں لیتا تھا، تب تک جو ہے وہ اس کے آگے سے پانی نہیں اٹھایا جاتا تھا. تب جب وہ منہ ہٹا لیتا تھا 3-4 بار پانی پی کر، تب دوسرے جو ہے وہ گھوڑے کو جو ہے وہ دوسرے جانور کو پانی پلایا جاتا تھا. اب یہاں پر ایک اور واقعہ ہوا. جیسے اب لشکر جو ہے وہ پانی پلا رہے ہیں، امام حسین کا لشکر جو ہے وہ پانی پلا رہا ہے. اب حور کا ایک ساتھی تھا جو بڑی دیر سے حالت اس کی پیاس سے غیر تھی، بڑی دیر سے جو ہے وہ امام حسین کے لشکر کے سامنے حاضر ہوا. اب نہ صرف اس حور کے ساتھی کی جو ہے وہ حالت غیر تھی، بلکہ اس کی جو سواری تھی اس کی بھی پیاس سے حالت غیر تھی.
اب جو پہنچا وہ لکھتا ہے کہ امام حسین خود میرے پاس آئے اور کہا کہ اپنے 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 سواری کو بٹھا لو سواری. اب سواری کو اس نے بٹھایا. اب کہتا ہے لکھتا ہے مختصراً کہ لکھتا ہے کہ اب ظاہر جملے میرے ہوں گے, وہ روایت اس طرح کہ لکھتا ہے کہ جو امام حسین جب مجھے پانی دیا گیا تو میری پیاس کی حالت اتنی غیر تھی کہ میں خود پانی نہیں پی سکتا تھا. میں پانی پینے کی کوشش کرتا, 3-4 بار کوشش کی تو ہاتھ کام رہے تھے, پانی گر گیا. یہاں تک کہ امام حسین خود میرے پاس آئے, مجھے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا گیا. اب واقعہ آپ کے ذہن میں ہے کہ خور کا لشکر جو ہے وہ امام حسین جانتے تھے کس نیت سے آیا ہوا ہے. جب پانی شانی پلایا گیا, امام حسین نے اپنے لشکر کو کہا کہ سیراب کر, پانی سے سیراب کیا گیا. تو اب جب امام حسین یہ واقعہ ہوا, امام حسین جب جانے لگے, اپنے لشکر کو لے کے جانے لگے, تو حر نے ایک کام کیا. حر نے جو یزیدی لشکر کا جو کمانڈر ہے, حر نے یہ کام کیا کہ امام حسین کا رستہ روک لیا. ابھی وہی ہو رہا ہے. کون ہو رہا ہے کہ جو ابھی پیاس سے مارا ہوا تھا, امام حسین نے پانی پلایا تھا, ابھی وہی ہر جو ہے وہ امام حسین کا رستہ روک رہا ہے. امام حسین کو کہہ رہا ہے کہ میں جانے نہیں دوں گا, میں آپ کو جانے نہیں دوں گا. اب یہاں تک کہ قصہ مختصر کرتے ہیں, یہاں تک کہ اس ظالم نے, اس بدبخت نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی. امام حسین کو حیض آئے, امام حسین غصے میں آئے. امام حسین نے کہا کہ بدبخت یہ تو نے کیا کیا. اور عرب میں جو ہے وہ ایک جملہ کہا جاتا تھا, جب غصے میں ہوتے ایک جملہ, جب غصے میں ایک جملہ کہا جاتا تھا کہ امام حسین نے وہ جملہ حر سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ جملہ جو ہے وہ حیض کی حالت میں کہا جاتا تھا عرب میں. امام حسین نے جو ہے وہ حر کو یہ جملہ کہا. جب حر نے امام حسین کے گھوڑے کی لگام پکڑی تو امام حسین نے یہ جملہ کہا حر کو. تو حر کا جواب سنیے, حر نے کیا جواب دیا. حر نے کا جواب بڑا اب احترام بھی ہے اس کے دل میں. حر نے جو ہے وہ کہا کہ امام حسین آپ نے یہ جملہ تو مجھے کہہ دیا, خدا کی قسم اگر کسی اور نے مجھے یہ جملہ کہا ہوتا تو میں اس کو پلٹاتا, لیکن میں آپ کو پلٹا نہیں سکتا کیونکہ آپ کی ماں تو خاتون جنت ہیں, فاطمہ الزہرا ہیں. میں آپ کو یہ جملہ جو ہے وہ پلٹا نہیں سکتا. بہرحال آگے بڑھتے ہیں, داستان کو آگے بڑھاتے ہیں. اب کیا ہوا, اب حر نے جو ہے وہ امام حسین کا راستہ روکا ہوا ہے. اب جو ہے وہ حر جو ہے وہ امام حسین کو گھیر کر لے آیا. اب کوفے جانا تھا لیکن امام حسین کو گھیر کر حر اپنے ساتھ لے آیا. ایک مقام پر پہنچے, عجیب منظر ہوا کہ بڑی ہوائیں چلی اور مٹی کا ایک گرداب اٹھ کر ہوا کی وجہ سے اٹھ کر محمل تک پہنچ گیا. اب کربلا میں پہنچ چکے ہیں. اب یہ تاریخ کون سی ہے؟ 2 ہجری. تاریخ یاد رکھیے گا, 2 ہجری 61 ہجری, 2 محرم 61 ہجری. اب جو ہے وہ ہوائیں چلی, مٹی کا گرداب محمل تک پہنچا تو امام حسین کی بہن نے ایک جملہ کہا. کیا جملہ کہا کہ بھیا میرا جو ہے وہ دل جو ہے وہ گھبرا رہا ہے, یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکلو. امام حسین نے کہا بہن کیا ہوا, کیا معاملہ ہوا؟ تو امام حسین کی بہن نے کہا کہ بھیا اس مٹی سے مجھے آپ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے, میرا دل بڑا اداس ہو رہا ہے, بس یہاں سے نکلیں. یہ سننا تھا. امام حسین نے وہاں پر قیام کیا, وہاں پر رک گئے. اب حضرت عباس کو امام حسین نے حکم دیا کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو بلا کے. مقامی لوگوں کو بلایا گیا. مقامی لوگوں سے پوچھا گیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. کسی نے کہا کہ اس جگہ کو نینوا کہتے ہیں, کسی نے کہا کہ ہاں شط الفرات کہتے ہیں اس جگہ کو. ایک بزرگ تھا, اس نے کہا ہاں اس جگہ کو جو ہے وہ کربلا بھی کہتے ہیں. کربلا کا نام سننا تھا. امام حسین نے وہاں پر قیام کر لیا. امام حسین وہاں پر رکے. اب 2 محرم 61 ہجری, 28 رجب 60 ہجری کو نکلے تھے مدینہ سے کوفے جانا ہے. کوفے میں حر کی جو فوج آ گئی, اب اس کو گھیر کر 2 محرم 61 ہجری کو کربلا کے مقام پر اب کربلا میں پہنچ گئے ہیں. اب یہاں پر کیا, اب جو بنی اسد کے لوگ تھے, جو وہاں کے مقامی تھے, امام حسین نے ان کو بلایا. سب سے پہلے وہ اس جگہ کو خریدا. خریدنے کے بعد ایک اور کام کیا. کیا کیا کہ امام حسین نے اس جگہ کو ہبہ کر کے تحفے کے طور پر بنی اسد کے لوگوں کو دے دیا. پھر کیا ہوا, اب تحفے میں دے دی. اب
دل تھام کے یہ داستان سنیے گا. اب جو مکالمہ جو ہے وہ بنی اسد کے لوگوں سے امام حسین نے کیا ہے. امام حسین نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا اے بنی اسد کے لوگوں، کل ہمارے یہاں پر لاشیں پڑے ہوں گے، ہماری جو ہے وہ یہاں پر قبریں ہوں گی، جو ہماری قبروں کا پتہ پوچھتے ہوئے آئے اس کو ہماری قبروں کا پتہ بتا دینا. جو ہمارے روزے پر آئے تو ان کو مہمان بنا لینا، ان کو مہمان بنا لینا، ان کو پانی پلا دینا. اب امام حسین جو ہے وہ بنی اسد کے لوگوں سے یہ مکالمہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی امام حسین نے اب کربلا میں پہنچ چکے ہیں 2 محرم 61 ہجری کو. اس کے ساتھ ہی امام حسین نے وہاں کے 3 طبقات سے بات کی. نمبر 1 بنی اسد کے مردوں سے بات کی. سب سے پہلے مردوں سے مخاطب ہوئے، مردوں سے کہا کہ اے بنی اسد کے مردوں، کل ہمارے یہاں پر لاشیں پڑے ہوں گے، بس تم کھیتی باڑی کے بہانے آنا، بس ہمیں دفنا جانا، بس ہماری تدفین کر جانا. اب جو دوسرا مکالمہ ہے، جب بنی اسد کے مرد لوٹنے لگے تو انہوں نے کہا کہ بنی اسد کی عورتوں کو بھیجنا. جب عورتیں آئیں تو امام حسین نے عورتوں سے ایک جملہ کہا کہ اے بنی اسد کی عورتوں، کل جب ہمارے یہاں پر لاشیں پڑے ہوں گے تو اگر تمہارے مرد آئے تو تم یہاں پر آنا اور ہمارے پانی بھرنے کے بہانے آنا، بس ہمارے لاشوں کو دفنا جانا، ہماری گڑے کھود کر ہمارے لاشوں کو دفنا جانا، ہماری تدفین کر جانا. اب جب عورتیں واپس جانے لگی تو تیسرا مکالمہ جو کیا وہ امام حسین نے بنی اسد کے بچوں سے کیا. بچے جو ہے وہ حاضر ہوئے، بچوں سے کہا کہ اے بنی اسد کے بچوں، کل اگر تمہارے والدین نہ آئیں، ہمارے لاشیں پڑے ہوں گے، تم بس کھیلنے کے بہانے آنا، بس یہ نہیں کہا کہ ہمیں ہماری تدفین کرنا، ہمیں دفنانا، بلکہ یہ کہا کہ اپنے ہاتھوں میں مٹی جو ہے وہ بھر کر ہمارے اوپر ڈالنا. بس یوں کہا کہ میں اپنے الفاظ استعمال کروں، یوں کہا کہ بس تمہارا کھیل ہو جائے گا، ہماری تدفین ہو جائے گی. بڑے سخت جملے جو ہے وہ، یہ بڑی دل دہلا دینے والے واقع جو ہے، دل دہلا دینے والے الفاظ جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. یہ امام حسین نے اب 3 طبقات بنی اسد کے 3 طبقات سے یہ مخاطب ہو کر یہ کہا. اب آپ کو یاد ہے کہ 28 رجب 60 ہجری کو مدینہ سے ہجرت کر کے نکلے ہیں، 3 شعبان 60 ہجری کو مکہ مکرمہ میں پہنچے ہیں اور حج کے ایام ہیں، وہاں سے نکلے ہیں. کوفہ جانا ہے، راستے میں خر کی فوج نے روک لیا ہے. خر کی فوج گھیر کر کربلا 2 محرم 61 ہجری کو لے آئی. اب اس سے آگے کیا ہو کل عرض کریں گے انشاءاللہ.